اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم، میں آپ کا ٹیچر طارق سعید۔ ہم سورۃ الانفال پڑھ رہے ہیں اور اس کا رکوع نمبر 3 آج زیر مطالعہ ہے۔ اچھا، ایک اور بات ذہن نشین رکھیے تمام طلباء، آپ لوگوں کے لیے ہوم ورک اسی طرح ضروری ہے جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہوا ہے کہ جس طرح زندہ رہنے کے لیے سانس لینا بے حد ضروری ہے۔ یعنی آپ صرف اس سے اندازہ کر لیں کہ میں کوئی 5 سے 6 گھنٹے لگا کر یہ تمام کام تیار کرتا ہوں، اس عمر میں بھی آپ لوگوں کے لیے ہوم ورک کر رہا ہوں اور میں ہوم ورک سے نہیں بھاگتا، تو آپ لوگ بھی اپنا ہوم ورک مکمل کیجئے۔ مجھے ابھی تک بہت کم طلباء نے اپنا ہوم ورک دکھایا ہے، باقی طلباء بھی اس پر دھیان دیں کہ اپنا ہوم ورک وقت پہ مکمل کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ پوری کتاب جو بھی آپ کا سلیبس ہے اس سال کا وہ پڑھ چکے ہوں گے تو ساتھ ساتھ تیار کرنے سے آپ اس کو مکمل طور پہ تیار کر پائیں گے۔ آخری 1-2 ماہ میں مکمل تیاری نہیں ہو پاتی، تو اپنے وقت کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ یہ جو وقت مل گیا ہے گھر پہ بیٹھ کے پڑھنے کا، یہ زیادہ اچھی بات ہے، آرام سے بیٹھ کے پڑھ لیں، آدھے گھنٹے پونے گھنٹے کے بعد آرام کر لیں، 20-25 منٹ دوبارہ پھر پڑھ لیں، اس طرح سے آپ کے پاس وافر وقت ہے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں۔ رکوع نمبر 3 ہے اور یہ سورۃ الانفال موقع بدر کے حوالے سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بھی ذہن نشین رکھیے کہ ہم نے یہ رنگ کس طرح سے استعمال کیے ہوئے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ بلو کلر ایڈجیکٹیوز اور پریپوزیشنز کے لیے ہے، سرخ رنگ ریڈ ورڈز کو شو کر رہا ہے، اسی طرح بلیک جو ہے وہ ناؤنز کو شو کرتا ہے اور گرین کلر پروناؤنز کو شو کر رہا ہے۔ ٹھیک، یہ یاد رکھیے کیونکہ ہم نے جتنے بھی یہاں پر لکھنے کے کام کو ڈسپلے کر رکھا ہے اس میں رنگ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ آپ کسی بھی چیز کو دیکھنا چاہتے ہیں، وہ ورب ہے، ناؤن ہے، پریپوزیشن ہے، تو آپ اس کا کلر کلوز اپ میں دیکھ کر اندازہ کر لیں کہ وہ لفظ کیا حیثیت رکھتا ہے، وہ ناؤن ہے، ورب ہے، ایڈجیکٹیو ہے یا پروناؤن ہے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو، اوکے میں ادھر آتا ہوں، اے ایمان لانے والو، اطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تولوا عنہ، اور اس سے روگردانی نہ کرو جو اللہ اور رسول حکم عطا فرما دیں، وانتم، اور تم، تسمعون، سن چکے ہو، سن لیتے ہو کہ اللہ اور رسول نے کیا حکم دے دیا، اس سے منہ نہ پھیرو، روگردانی نہ کرو، ولا تکونوا، اور نہ ہو جانا، کالذین، ان لوگوں جیسے، قالوا، وہ کہتے تھے، سمعنا، ہم نے سن لیا، وہم لا یسمعون، انہوں نے سنا نہیں ہوتا تھا۔ یعنی یہ انسانوں کی خامی ہے کہ جب وہ باتوں میں لگا ہو تو اپنی باتوں کی وجہ سے غور سے سن نہیں پاتا اور بعد میں شرمندگی سے بچنے کے لیے کہہ دیتا ہے میں نے سن لیا، حالانکہ اس نے نہیں سنا۔ تو اصل میں اللہ کریم ہمیں سکھا رہے ہیں کہ سیکھنے والے کو کیسے سیکھنا ہے، اور جب سکھانے والا سکھا رہا ہو، یعنی کہ ہم جانتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے معلم بنا کر بھیجا، پڑھانے والا، تعلیم دینے والا، علم دینے والا، تو تعلیم لینے والے کا طریقہ یہاں پر سکھایا جا رہا ہے۔ جو علم حاصل کر رہا ہے، جو سیکھ رہا ہے، اس کے لیے لازم ہے کہ جب کوئی بات سمجھائی جائے اس سے انکار نہ کرے کہ یہ بہت مشکل کام ہے، مجھ سے نہیں ہوگا، ایسا نہیں کر سکتے۔ دوسری بات، اپنی باتوں میں لگے ہیں اور غور سے سنا ہی نہیں حکم کیا آیا، کام کیا کرنا ہے، اور پوچھا جائے ہاں بھی سمجھ آ گئی، سن لیا، ہاں جی سن لیا، جبکہ نہیں سنا، اپنی باتوں میں وقت ضائع کیا۔ اس کو اللہ نے سکھایا ہے قیامت تک کے لوگوں کے لیے کہ دیکھیے اس طرح سے سیکھنے کا عمل ہو سکتا ہے، جو سن لیا اس پہ عمل کرو، اور ایسے لوگ مت بنو جو اپنی باتوں میں لگے رہیں اور کام کی بات نہ سنیں۔ تو جو نہ سنیں ان کے متعلق آگے بیان ہے، ان شر الدواب، شرہ کہتے ہیں بدتر کو، اور دواب کہتے ہیں جنگلی جانوروں کو جو سب سے بدتر ہے پہلے سے،
یعنی ان بدتر جانوروں سے بھی بدترین انسان. کون سے انسان؟ عند اللہ، اللہ کے ہاں یہ لوگ بدترین جانوروں سے بھی بدتر ہیں. کیا ہوا؟ الصم البکم الذین لا یعقلون، یہ گونگے اور بہرے بن گئے، حق بات سنتے نہیں، بہرے ہیں، حق بات کہہ نہیں سکتے، گونگے ہیں. لا یعقلون، یہ عقل استعمال نہیں کرتے، عقل نہیں رکھتے. پتا ہے عقل ہے، لیکن جب صحیح جگہ پر صحیح کام نہ کیا جائے تو اس کے لیے یہ تانے کے طور پہ لفظ بنتا ہے. اس کو مختلف زبانوں میں مختلف لہجوں میں کہا جاتا ہے. عربی میں ایسے کہا جاتا ہے لا یعقلون، عقل نہیں ہے. جی اللہ فرما رہے ہیں ان کو عقل ہے ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ بدترین جانوروں سے بدتر عمل کر رہے ہیں. سیکھنے کے وقت حکم سن کر کہتے ہیں ہم سے نہیں ہوگا، بڑا مشکل ہے، جبکہ سن لیا. اور کئی دفعہ ایسا کرتے ہیں کہ اپنی باتوں میں لگے ہیں اور کام کی بات نہیں سنی، کہہ دیا ہاں سن لیا. یہ دونوں رویے سیکھنے والے کو منع فرما دیے ہیں اور اس کو بدترین جانوروں سے بدتر بھی قرار دے دیا ہے. آگے اللہ کریم فرماتے ہیں وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ، اگر اللہ جان لیتا فِيهِمْ خَيْرًا، ان میں کوئی بھلائی کی بات. یہاں اصل میں منافقین مدینہ کی بات ہو رہی ہے. وہ آپس میں منصوبہ بندیاں کرتے رہتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر دھیان کم دیتے تھے. اگر ان کے دل میں بھلائی ہوتی کہ ہم اللہ کے رسول کی بات سن کے عمل کر لیں تو اللہ اس کا تذکرہ کر رہے ہیں. بھلے عالم اللہ ہو، اور اگر اللہ جانتا ان میں نیکی کا کوئی مادہ ہے، فیہم خیرہ، کوئی بھلائی کی چیز ان میں موجود ہے، لَأَسْمَعَهُمْ، اللہ کریم لازمی ان کو سننے کی طاقت عطا فرما دیتا. اب یہ یاد رکھیے کہ سننے کی طاقت صرف کان سے تعلق نہیں رکھتی، اس میں مختلف جہتیں بھی ہیں. آگے میں ابھی آگے بات کرتا ہوں، اس سے علیہ سے مکمل پڑھ لیں. وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ، اور اگر ان کو ان کے اندر کوئی بھلائی نہیں اور پھر بھی ان کو سننے کی طاقت بخش دی جاتی، عطا کر دیتا اللہ کریم، تو کیا ہوتا؟ لَتَوَلَّوْا، وہ منہ پھیر لیتے، اتنا مشکل کام ہم سے نہیں ہو سکتا. وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور وہ بھاگ جاتے اس کام سے، پیٹھ دکھا دیتے. اب یہ جو بات ہے نا جی، اگر سننے کی طاقت دیتا، کان تو ہیں اور وہ سنتے بھی ہیں، اللہ کہتا ہے ان کو سننے کی طاقت ہی نہیں دی. تو یاد رہے کہ سننے کی طاقت میں 3-4 چیزیں انسان کے سمع سے لے کر سمجھ کی حد تک رستے میں آتی ہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے ہم سنتے ہیں اور اسی وقت اسے بھلا دیتے ہیں. میں مثال دیتا ہوں، ہم ٹریفک میں کہیں جا رہے ہیں اور آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ ہم نے ڈرائیو کیا، کیا ہم رستے کی ساری باتیں یاد رکھتے ہیں؟ سنتے ہی نہیں. آوازیں کانوں میں آتی ہیں، ہم یہیں سے اسے واپس کر دیتے ہیں، یعنی اسے جھٹلا دیتے ہیں، اس کو یہاں سے انر ایئر تک نہیں جانے دیتے. اچھا، کوئی اپنا مل جائے تو فوراً اسے آواز دے کر بلانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ یاد ہوتا ہے فلاں ملا تھا، جس پر توجہ ہوگی تو وہ ہم یہاں سے لے کر دماغ کے آخری خانے تک استعمال میں لاتے ہیں اور اس کو یاد بھی رکھتے ہیں. تو یہاں سننے کی اسی طاقت کا ذکر ہے کہ جو کان سے سنا، انر ایئر تک گیا، اس کے بعد دماغ تک گیا، دماغ کے بعد وہ ذہن کا حصہ بنا اور فوراً اس پر ریاکشن دکھایا، رد عمل ظاہر کیا. اب اگر سنا ہی نہیں، اندر یہیں سے جھٹلا دیا، تو ظاہر ہے کہ وہ نیکی کی بات تھی تو بیکار ہو گئی اس شخص کے لیے. اللہ کہتا ہے یہ اگر سن لیتے نیکی کیا بتائی جا رہی ہے تو ان سے برداشت ہی نہ ہوتا. لَتَوَلَّوْا، وہ منہ پھیر لیتے، وَهُمْ مُعْرِضُونَ، وہ بھاگ جاتے اس کام سے ہی. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استجیبوا للہ، اللہ وللرسول، اور اس کے رسول کا حکم قبول کرو. استجیبوا، کیوں؟ کیونکہ آگے آیت کا حصہ آ رہا ہے، میں سناتا ہوں. اذا دعاکم لما یحییکم، ہم آگے اس کو پڑھتے ہیں باقاعدہ، کیونکہ وہ تمہیں زندگی بخش، جاوداں زندگی کی پیغام دینے آتے ہیں، دعوت دینے آتے ہیں، وہ اصل نقطہ تمہیں زندگی کا سمجھانے آتے ہیں. اس لیے اللہ اور اس کے رسول کا حکم قبول کرو.
जी तलबा, ये देखिए हम पढ़ रहे थे कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म को कबूल करो। क्यों कबूल करो? ये बहुत काम की बात है, इसलिए कि इज़ा दआकुम, वो तुम्हें दावत देते हैं, लिमा युहय्यिकुम, वो जिंदगी की तुम्हें दावत देते हैं, जावेदां जिंदगी, हमेशा रहने वाली जिंदगी। और ये इतना बड़ा प्रोग्राम था, इतनी बड़ी बात थी कि इसको बताने के लिए पहले अल्लाह करीम अपनी तौहीद तस्लीम करवाते हैं, अपने रसूल की रिसालत तस्लीम करवाते हैं, आखिरत और बाकी तमाम ज़रूरी अहम तरीन निकात बयान करते हैं, और फिर बताते हैं, ये इसलिए बता रहे हैं कि तुम्हें जो जिंदगी दी है ये लामहदूद है, तुम मखलूक हो और तुम्हें लामहदूद जिंदगी दे दी है, तुम्हें कभी खत्म नहीं करना। जो दुनिया में है ना, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है, बस इतना सा, मरना नहीं है। ये है वो प्रोग्राम जो अल्लाह के रसूल और अल्लाह ने वही कदरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया, और उन्होंने उम्मत को कि वो तुम्हें जिंदगी की दावत दे रहे हैं। जिंदगी बेहद कीमती है, ये लामहदूद है, जहां जो अमल करोगे नतीजे में उस अमल को कई गुना ज्यादा मल्टीप्लाई करके दे दिया जाएगा, तुम्ही ने लेना है, अच्छा करो या बुरा करो। और आगे देखिए अल्लाह फरमाता है लिमा युहय्यिकुम के बाद वअलमू अन्नल्लाह, और ये बात भी जान लो, इस बात का भी इल्म रखो, अन्नल्लाह यहूलु बैनल मरई व क़ल्बिही, बैनल मरई व क़ल्बिही, अल्लाह इंसानी जिस्म और दिल के दरमियान हाइल हो जाता है। अब जरा गौर से सोचिए कि दिल और जिस्म के दरमियान कितनी जगह है, नैनोमीटर्स का फासला नहीं है, बहुत कम है, उससे भी अल्लाह फरमाते मैं वहां होता हूं। वन्नहु इलैहि तुहशरून, और इस बात को भी जान लो, तुम सबको इकट्ठे करके हश्र के मैदान में सारी बातें खोल दी जाएंगी, तुम्हें अपने अमाल का हिसाब देना होगा, तुम निकल के भाग नहीं सकते। सूरह रहमान को पढ़े तो समझ आ जाती है, या माशरल जिन्नि वल इंसी, ऐ इंसानों जिन्नों के गिरोह, इन इस्तताअतुम अन तनफुजू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्ज़, तुम जमीनों आसमानों की कतार से दूर निकल सकते हो? नहीं निकल सकते। फनफुजू ला तनफुजूना इल्ला बिसुल्तान, जाओ निकल के दिखा दो, नहीं तुम निकल नहीं सकते उस मालिक की रजा के बगैर। तो अल्लाह फरमाता है कि इसलिए अपने आमाल को दुरुस्त करने की कोशिश करो, अल्लाह और रसूल के ताअत में गुजारो, वत्तकू, और तकवा इख्तियार करो और डरो उस बात से, फितनतन, उस फितने से, उस फसाद से, तकलीफ से, ला तुसीबन्ना, वो सिर्फ उनको नहीं मिलेगी, अल्लाज़ीना ज़लमू, जो कि जालिम है, मिनकुम, तुम में से, खासतन, खास तौर पे, तुम में से जो खास तौर पे जालिम है, ये सिर्फ उनको नहीं आएगी, आम मासूम लोग भी उसकी जद में आएंगे। हम आज के माहौल में इसे अच्छी तरह समझ सकते हैं, चंद लोगों ने गलती की है और उसके नतीजे में कोरोना फैलते फैलते पूरी दुनिया के मासूम इंसानों पर मुसल्लत हो गया है। हर एक को बचने की जरूरत पेश आ रही है। क्यों? क्योंकि जब कोई फितना आता है तो उसमें सिर्फ जालिम, जिसने वो फितना खड़ा किया, वही नहीं उसकी जद में आता खास तौर पर, बल्कि मासूम लोगों की जाने भी जाने का खतरा होता है। और हम देख रहे हैं कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। वअलमू, और इस बात का इल्म रखो, अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, अल्लाह बड़ी तेजी से बदला लेता है, बड़ा सख्त अज़ाब देता है। वो जब हिसाब किताब करने पे आए तो 70, 80, 90, 100 साल, ये हम समझते हैं, ये हमारा ख्याल है, बहुत बड़ी जिंदगी है 100 साल, कुछ भी नहीं है। अगर हम दुनिया की सिर्फ जिंदगी लगाएं तो 3 अरब साल से, तो साइंसी तहकीक बताती है कि जमीन की उम्र है 3 अरब साल में इंसान के 100 साल, जरा कैलकुलेट करें कितने परसेंट बनता है, मैं बता दूं, 0.00000003%, इतने डेसिमल पीछे चला जाता है 100 साल का वक्फा। क्यों? क्योंकि अल्लाह जानता है कि ये जिंदगी जिसको हम घड़ी से नापते हैं, महीने और साल से नापते हैं, कोई माना नहीं रखती। असल ये है कि आपने कितने अच्छे अमाल किए या जो कुछ किया वो था क्या, उसके मुताबिक तुम्हारा हिसाब किताब होने वाला है। इसलिए उसके इस शदीद अज़ाब से बचने का आसान तरीका
اپنی آپ کو اطاعت رسول اور اطاعت الہی میں لگا دو. اور آگے اللہ تعالیٰ اس واقعے کا تذکرہ کرتے ہیں جب مکہ میں مسلمان تھوڑی تعداد میں تھے، اس کا تذکرہ ہے. وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، اور یاد کرو جب تم زمین پر تھوڑی مقدار میں تھے. قلیل، کم مقدار. ہم جانتے ہیں کہ مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ دین سے چند لوگ مسلمان ہوئے، اور ان میں زیادہ تر ایسے لوگ تھے جو غریب تھے. تو ان کو بچانے کے لیے بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حبشہ کے بادشاہ کی طرف ہجرت کے لیے حکم فرما دیا تھا. حبشہ یعنی آج کے تاریخ میں اسے سوڈان کہتے ہیں. تو وہاں پر ایک عیسائی بادشاہ کی حکمرانی تھی، اور حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے گھرانے سے تھے، وہ ان کے لیڈر کے طور پہ ساتھ بھیجے گئے. اس طرح سے وہ 30-32 لوگ وہاں پر بچ گئے، کیونکہ وہ قلیل تھے، تھوڑی مقدار میں. آگے اس کا ذکر ہے قلیل سے تو اس سے نقصان کیا یا فائدہ کیا. دیکھیے کیا لکھا ہے، مستضعفون فی الارض، تم زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے، کمزور جانے جاتے تھے. تخافون، تمہیں خوف تھا، تم ڈرتے رہتے تھے. ان یتخطفکم الناس، تمہیں لوگ اٹھا کے نہ لے جائیں، اڑا کے نہ لے جائیں. تھوڑی مقدار میں ہے اور امیر لوگ زیادہ ہیں، تو وہ یہ نہ ہو کہ دین بدلنے پر ان لوگوں کی جان کے درپے ہو جائیں، ان کے پیچھے لگ جائیں، ان کے لیے جینا عذاب کر دیں. جیسے کہ مکے والے قریش نے، کفار قریش نے بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ سلوک کیا بھی، جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو تم ان یتخطفکم الناس، ڈرتے تھے لوگ تمہیں اڑا نہ لے جائیں. فآواکم، پس مدد اس نے جگہ دی، اللہ کریم نے. وأیدکم، اور اپنی مدد سے تقویت بخشی. بنصرہ، اپنی مدد سے. بنصر، اپنی مدد. ہی، اپنی. ایدکم، تقویت بخشی. فآواکم، پس اس نے تم کو جگہ دی. کم، تمہیں. آوا، جگہ دی. تو اللہ کریم نے مکہ سے مدینہ جانے کی راہ ہموار کی، اور تمام مسلمانوں کو، مومنین کو رہنے کے لیے جگہ دی. اور اس کا طریقہ اگر اس کی تفصیل میں جائیں گے تو کافی لمبا ہے. صرف چند باتیں سن لیں کہ 13ویں سال جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی، تو اس سے 1 سال پہلے قبیلہ اوس، اور اس سے 1 سال پہلے قبیلہ خزرج کے لوگ مدینے سے حج کرنے آتے تھے. تو حضور نے ان کو اسلام کی تبلیغ کی، اور وہ دونوں قبیلے جو آپس میں جانی دشمن تھے، ایک ایک کر کے مسلمان ہو گئے. اور وہ جاتے ہوئے اس بات کا اظہار کرتے رہے، ضد کرتے رہے کہ آپ ہمارے ساتھ مدینے چلیں. لیکن حضور نے فرمایا کہ مجھے اللہ کریم کی طرف سے بھی حکم نازل نہیں، چنانچہ میں نہیں آ سکتا. لیکن جب اللہ نے وحی عطا فرما دی کہ ہاں آپ ہجرت کر لیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مکہ سے مدینہ ہجرت فرما گئے. تو اللہ فرماتا ہے فآواکم، پس تمہیں اس نے جگہ دی. وأیدکم، اور اس نے تقویت بخشی. بنصرہ، اپنی مدد سے. اور وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، یہاں آگے مزید آیت آ رہی ہے، اسے ہم پڑھتے ہیں. وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں پاکیزہ چیزیں کھانے کے لیے عطا فرما دی. پاکیزہ پڑھتے ہیں دوبارہ. جی عزیز لگا. وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے تمہیں رزق عطا کیا پاکیزہ چیزوں سے. لَعَلَّكُم، تاکہ تم اللہ تشکرون، شکر گزار بن جاؤ. تم ایسے بن جاؤ کہ شکر کرتے رہو. یاد رہے اللہ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرے. سانس، صحت، رزق، علم، عقل، ہر نعمت ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تخونوا اللہ، خیانت مت کرو اللہ کی، والرسول، اور رسول کی. اللہ اور رسول کی خیانت نہ کرو. اس کا مطلب ہے کہ ان سے جو ہم نے وعدہ کیا ہے زبان سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں اللہ کا اور اس کے رسول کا، اس پر قائم رہیں. ہم نے جب زبان سے کہا تو ہم نے وعدہ کر دیا، وعدے کو نبھائیں، اس سے پیچھے نہ ہٹیں. یہ ہے خیانت نہ کرنا. اور آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اور آپس کی امانتوں میں بھی خیانت مت کرنا. یاد رہے یہ والا لا جو ہے، لا تخونوا، یہ دونوں جگہ استعمال ہو رہا ہے. لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم.
یعنی کہ یہاں پر بھی امانتیں آپس کی، تم جانتے ہو کہ خیانت کرنا کتنی بری بات، اس کی خیانت مت کرو. وانتم تعلمون، اور تم اس بات کا علم رکھتے ہو آپس کی امانت میں خیانت کتنی بری بات ہے. اور اللہ اور رسول کی امانت میں خیانت، یہ تو بہت برا عمل ہے، اللہ کو ناپسند ہے، اس لیے اس کا ارشاد فرما دیا. وَاعْلَمُوا، اور اس بات کو جان لو، انما اموالکم، تمہارے مال، مال و دولت، زمینیں، پلاٹ، واولادکم، اور تمہاری اولاد، فتنتن، یہ آزمائش ہیں. اگر ہے وہ بھی آزمائش ہے، اور اگر ایک چیز نہیں ہے، مال نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، یہ بھی آزمائش ہے. دونوں صورتوں میں اللہ کا شکر ادا کیا جائے. یعنی شکر یہ ہے کہ جو نعمت دی ہے اس کا صحیح استعمال کیا جائے، اور اگر کوئی نعمت نہیں ملی تو اس پہ صبر کیا جائے. یہ دو طریقے ہیں شکر کے. وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور جو سب سے بڑا اجر ہے، اجر عظیم، وہ تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے. یعنی انسان اگر اللہ کی ہر نعمت پر شکر کرے اور جو نعمتیں نہیں ملیں ان پر صبر کر جائے تو اللہ تعالیٰ اس جہان سے کئی ہزار گنا زیادہ بڑی بڑی نعمتیں دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ اور رسول پر ایمان رکھتے ہوئے ان کی اطاعت کرتے ہوئے زندگی بسر کی جائے. تو یہ ہم نے آج کا رکوع مکمل کر لیا، اور اس کے بعد آپ جانتی ہیں کہ اس میں کلمات اور تراکیب دیے ہوئے ہیں. آپ ان کے تمام مشقی سوال، الفاظ کے معانی اور تمارین، شارٹ کوسچنز، ان کو لازمی اٹیمپٹ کریں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سمجھ آ جاتی ہے آپ نے سارا سبق کتنا سمجھا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. اس کو گھر پہ لازمی تیار کریں اور لکھ کر مجھے بھیجیں بھی. اللہ حافظ.